ایسا کیا ہے جو آپ کو خوش کر پاتا ہے؟ کیا آپ ہیپینس کا کوئی فارمولا یا مائلسٹون بتا سکتے ہیں؟ کوئی جیت یا کسی شے کا حصول آپ کو مسلسل خوش رکھ پاتا ہے؟ کیا ہم ہیپینس کی فیلنگ کو انلاک کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ آئیے آج ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، کسی چیز کے لیے گریٹفل ہونا، شکر گزار ہونا ایک سادہ سی ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس میں ایسا کیا ہے؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو شکر گزار ہو ہی جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا وہ خوش ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ انہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے، یا پھر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس میں مزید اضافہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں چند ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی زندگیوں میں بہت سی محرومیاں ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں، اتنے خوش کہ ان کے اندر سے ہیپینس ریڈیٹ ہوتی ہے۔ اور دوستو، وہ اس لیے خوش ہیں، اس لیے مطمئن ہیں کہ وہ شکر گزار ہیں۔ کیا ایک لمحے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شکر گزار رہتے ہیں، جو گریٹفل رہتے ہیں؟ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہوگا، ماضی کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ دوستو، ہمیں اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر وہ لمحہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ پریزنٹ مومنٹ کو اپنی تمام تر اپرچونٹیز کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس مومنٹ میں ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا اور مستقبل کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا کنٹرول صرف لمحہ حال پر ہے جس کو ہم نے بھرپور طریقے سے گزارنا ہے۔ نیلسن منڈیلا، جن کو ایک لمبے عرصے کے لیے قید میں ڈال دیا گیا تھا، تقریباً 27 سال بعد وہ جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے کہا، میں آج اس دروازے کی طرف جا رہا ہوں جہاں میری آزادی کا راستہ کھلتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں اپنی پچھلی تلخیوں اور نفرتوں کو نہیں چھوڑوں گا تو میں اس کے بعد بھی قید میں ہی رہوں گا۔ دوستو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لمحہ حال کی ہر چیز پر شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہم وائلنس، جنگی حالات، ذہنی دباؤ، مہنگائی یا بے روزگاری کے لیے شکر گزار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی ایسی چیز پر جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوستو، ایسے میں ہم اس لمحے سے اوپر آ کر اس میں اپرچونٹی کو دیکھ سکتے ہیں جو اس پریزنٹ مومنٹ میں رکھی گئی ہے، اور اس طرح ہم اپنے ٹف ٹائم میں بھی شکر گزار زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوستو، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گریٹفل رہنے کا ایک سادہ سا فارمولا بھی ہے: سٹاپ، لک اینڈ گو۔ ہمیں بس کچھ دیر کے لیے رکنا ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو فرسٹ سٹیپ کے طور پہ گریٹفل رہنے کے لیے ہمیں اپنی لائف میں سٹاپ سائنز لگانا ہوں گے۔ دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، جب ہم رک کر دیکھتے ہیں تو ہماری انر سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں وہ سب ونڈرفل ریچنس دکھائی دینے لگتی ہیں جو ہمارے پاس ہیں: ہماری ہیلتھ، ہمارے تمام فیملی ممبرز کی ہیلتھ، ہماری اچھی نوکری، ہمارا اچھا کاروبار، اور ہماری زندگی میں شامل وہ تمام سہولیات جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ونڈرفل ریچنس کے روپ میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اینڈ ان تھرڈ اسٹیپ، دیز اپرچونٹیز انوائٹس اس ٹو ڈو سم تھنگ، اور وہ تمام اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، اور سینس آف انف آپ کے اندر ہوگی، اور اب ہمارے اندر سے ہیپینس ریڈیٹ ہوگی۔ دوستو، اب تک کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہم نے ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے، گریٹفل رہنا ہے، صرف اور صرف لمحہ حال میں موجود تمام اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے، کچھ بھی ایکٹ کرنے سے پہلے رکنا ہے، انر سینس کو ایکٹیویٹ کر کے ان تمام گفٹس اینڈ بلیسنگز کو دیکھنا ہے جو ہمارے پاس ہیں، اور پھر ایکشن لینا ہے۔ اس طرح سے ہم وہ انسان بن پائیں گے جس نے اپنی ہیپینس کو ان لاک کر لیا ہے، اور جب آپ اپنی ہیپینس کو ان لاک کر لیں گے اور اس سے آپ کی فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل ہیلتھ بہت بہتر رہے گی، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور فائنلی آپ کے پروڈکٹیو اینڈ سکسیسفل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔